پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کے حصول کے پچھلی ایپیسوڈ میں آپ جان چکے ہیں کہ کیسے پاکستان اور بھٹو انتظامیہ 1974 میں ایک ایسے مقام پر کھڑی تھی جہاں دنیا نے ان کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کے تمام دروازے بند کر رکھے تھے۔ ہمسائے میں موجود انڈیا نے بڑی چالاکی سے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کامیاب ایٹمی تجربے بھی کر لیے اور دنیا کی طرف سے اس پر ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کوئی پابندی بھی نہ لگائی گئی، بلکہ بعض ممالک نے تو یہاں تک کہا کہ اگر انڈیا اور دھماکے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ دنیا کے اس دوہرے معیار میں پاکستان کو یقیناً اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے اسے آگے تو بڑھانا تھا، مگر یہ نہ صرف مشکل تھا بلکہ اب 1974 میں انڈین دھماکوں کے بعد ناممکن بھی ہو چکا تھا۔ مگر ان مشکل حالات میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام ایک ایسے گمنام ہیرو کی وجہ سے آگے بڑھا جسے بعد میں دنیا نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے جانا۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی معلوماتی چینل سیکھو جانو، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیں گے بلکہ پاکستان کی اس گوہر نایاب تک پہنچنے کی داستان بھی سنائیں گے۔ تاج برطانیہ کے دور اقتدار میں 1 اپریل 1936 کو انڈین بھوپال میں مقیم ایک مسلم خاندان کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام عبدالقدیر خان رکھا گیا۔ کون جانتا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر اسلامی دنیا کو ایٹمی طاقت سے مسلح کرے گا اور بطور خاص پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دے گا۔ بھوپال کے مقامی سکول سے میٹرک کرنے کے بعد عبدالقدیر خان اپنے خاندان سمیت 1952 میں پاکستان منتقل ہو گئے۔ 1956 میں انہوں نے یونیورسٹی آف کراچی سے BSc فزکس کی ڈگری حاصل کی۔ 1956 سے 1959 تک عبدالقدیر خان کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں انسپیکٹر کی حیثیت سے اپنی خدمات بھی سر انجام دیتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کر دیا۔ پھر جلد ہی اس قسمت کے سکندر کو 1961 میں مغربی برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی میں میٹیریل سائنسز میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ یہاں انہوں نے میٹلرجی یا دھات کاری میں مہارت حاصل کی۔ 1965 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نیدرلینڈ کی ڈیلفٹ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں میٹلرجی کے ماسٹر ڈگری پروگرام میں شمولیت اختیار کی۔ ماسٹر ڈگری مکمل کرنے کے بعد آپ نے 1967 میں کیتھولک یونیورسٹی آف لیون بیلجیم میں میٹلرجی ڈائریکٹریٹ پروگرام میں شمولیت اختیار کی۔ یہاں لیون یونیورسٹی میں انہیں ایک بلگیرین پروفیسر مارٹن جے برابر کے ماتحت کام کرنے کا موقع ملا، جنہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اپنا تھیسس لکھنے میں سرپرستی فراہم کی، جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کامیابی سے ڈیفینڈ کیا اور میٹلرجی انجینئرنگ میں PhD کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 1972 میں میٹلرجی میں ڈائریکٹریٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اسی بلگیرین پروفیسر کی ریکمنڈیشن پر فزکس ڈائنامک ریسرچ لیبارٹری، جسے FDO کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، میں کام کرنے کا موقع ملا۔ FDO ایمسٹرڈم نیدرلینڈ کی ایک انجینئرنگ فرم تھی جو کہ یورینکو گروپ کی ایک ذیلی کانٹریکٹر فرم یا سب کانٹریکٹر تھی۔ یورینکو 3 ممالک جن میں برطانیہ، جرمنی اور نیدرلینڈ شامل تھے کا ایک اشتراکی پروجیکٹ یا کنسورشیم تھا۔ یورینکو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یورینیم انریچمنٹ کمپنی یورینیم افزودگی پر کام کر رہی تھی۔ یہ کمپنی المیلو میں یورینیم افزودگی کا ایک پلانٹ چلا رہی تھی جس کا کام نیدرلینڈ کے ایٹمی بجلی گھروں کے لیے جوہری ایندھن کی فراہمی کو یقینی بنانا تھا۔ یہ کمپنی یورینیم افزودگی کے لیے گیس سینٹریفیوج طریقہ کار استعمال کر رہی تھی، جو کہ اس وقت ایک جدید اور حساس ٹیکنیک تھی۔ FDO میں کام کرنے کے دوران ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یورینکو میں سینئر ٹیکنیکل کے عہدے پر کام کرنے کی پیشکش کی گئی، جس میں ابتدائی طور پر یورینیم دھات کاری پر ریسرچ شامل تھی۔ یورینکو کی اسی ملازمت کے دوران انہیں کافی دفعہ المیلو کے پلانٹ میں جانے کا موقع ملا۔ یہاں
انہوں نے گیس سینٹریفیوج سے متعلق بہت حساس اور مفید معلومات سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ پلانٹ کی ٹیکنیکل ورکنگ کا بھی مشاہدہ کیا۔ جہاں ایک طرف تو پاکستان جوہری ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے مشکلات کا شکار تھا، تو دوسری طرف اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس وقت یہ گمنام ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان المیلو کے شہر میں اٹامک ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کے زینے چڑھ رہا تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ جلد ہی یہ قیمتی اثاثہ پاکستان کو ایٹمی صلاحیت سے آراستہ کرنے والا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم سے شاید ہی کوئی مسلمان بے خبر ہو، لیکن بطور خاص جو مسلمان گھرانے انڈین علاقوں میں آ گئے ان پر تو ظلم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، جس کی وجہ سے انہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر قسمہ پرسی کے عالم میں پاکستان ہجرت کرنا پڑی۔ انہی گھرانوں میں ایک گھرانہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بھی تھا۔ پاکستان چونکہ مسلمانہ نے ہند کی آخری جائے پناہ تھا، اس لیے دسمبر 1971 میں سقوط ڈھاکہ میں انڈین کردار اور 1974 میں ایٹمی دھماکوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہجرت کے دبے زخموں کو دوبارہ ہرا کر دیا، اور وہ اس ملک پاکستان کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتے تھے کہ جس سے دوبارہ یہ مایوس کن حالات پیدا نہ ہوں۔ 1974 کے اسی سال حب الوطنی کے جذبے سے سرشار اس نوجوان نے ہیگ کی پاکستانی ایمبیسی میں موجود عہدیداروں سے ملاقات کی اور اپنے عزم کا اظہار بھی کیا، مگر انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں میٹالرجسٹ کی نوکری ملنا انتہائی مشکل کام ہے۔ مگر اس پرعزم سائنسدان نے اپنی کوششیں جاری رکھی اور بھٹو صاحب کے نام ایک خط لکھا، جو شاید غیر ضروری سمجھ کر ردی کی نظر کر دیا گیا۔ لیکن پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دوسرا خط لکھا، جو کہ ہیگ میں موجود پاکستانی سفارتکار کے ذریعے وزیر اعظم سیکریٹریٹ پاکستان روانہ کیا گیا۔ اب کی بار ایمبیسی کے ذریعے جانے والا یہ خط وزیر اعظم کی میز تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ پاکستان، جس کے پاس نہ تو پلوٹونیم تیار کرنے والا ایٹمی ری ایکٹر تھا، نہ ہی ایندھن بنانے والا جوہری پلانٹ اور نہ ہی بھاری پانی تیار کرنے والا پلانٹ تھا، اور اب فرانس سے معاہدے کے بعد ملنے والا ری پروسیسنگ پلانٹ بھی تعطل کا شکار ہو چکا تھا، تو یہ خط پابندی زدہ پاکستان کے لیے رحمت کی بارش کے پہلے قطرے سے کم نہ تھا۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ یہی خط پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی کامیابی کی بنیاد اور ضمانت بنا۔ بھٹو صاحب کو جب اس خط کے مندرجات سے آگاہ کیا گیا، جس میں لکھا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے، وہ ایک ماہر طبیات ہے اور یورپ میں موجود جوہری توانائی پر ریسرچ کرنے والے ایک ادارے میں کام کر رہا ہے، تو بھٹو صاحب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جہاں پاکستان پہلے ہی اس شعبے میں ٹیکنالوجی کے فقدان کے ساتھ ساتھ اسٹاف کی قلت کا بھی شکار تھا، وہیں اللہ پاک نے پاکستان کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شکل میں ایک کومبو عطا کیا، جو دھات کاری یعنی میٹالرجی کے ساتھ ساتھ یورینیم افزودگی کے لیے گیس سینٹریفیوج ٹیکنالوجی پر کام کرنے کا تجربہ بھی رکھتا تھا۔ بھٹو صاحب نے اس خط کے بعد اپنے ملٹری سیکرٹری کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سیکیورٹی کلیئرنس کرنے کو کہا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب پاکستانیوں کو اس گوہر نایاب سے شناسائی ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے بشیر الدین محمود کی سربراہی میں ایک ٹیم بنائی گئی، جس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے گھر المیلو میں ان سے ملاقات کرنی تھی اور انہیں بھٹو صاحب سے اسلام آباد میں ملنے کے احکامات بھی پہنچانے تھے۔ خیر، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ایک ٹیم کو ان کی طرف روانہ کر دیا گیا، جس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھٹو صاحب سے جلد از جلد ملاقات کے احکامات پہنچا دیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تک پاکستانی حکام کی رسائی کے بعد ستمبر 1974 سے دسمبر 1974 تک ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس حساس ٹیکنالوجی سے متعلق مزید معلومات اکٹھی کی جو ضروری تھی، اور دسمبر 1974 میں کرسمس کی چھٹیوں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ پاکستان کا رخ کیا۔ جب یہ نوجوان سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان آیا تو وقت ضائع کیے بغیر پہلی فرصت میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ پہنچ گیا۔ یہاں ان کی ملاقات بھٹو صاحب سے چند اہم شخصیات کی موجودگی میں ہوئی، جن میں بطور خاص غلام اسحاق خان مرحوم اور فارن سیکرٹری آغا شاہی شامل تھے۔
اس میٹنگ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے پلوٹونیم کے بجائے انتہائی افزودہ یورینیم کے استعمال کی تجویز دی اور اس بات کی وضاحت کی کہ کیسے انتہائی افزودہ یورینیم کو استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بھٹو صاحب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ان علمی باتوں اور تجربے سے بے حد متاثر ہوئے اور اس میٹنگ میں موجود اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ خیر، بھٹو صاحب نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں اپوائنٹ کر دیا۔ یہاں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں پہلے سے موجود سائنسدان ڈاکٹر منیر احمد خان کے زیر سرپرستی پلوٹونیم کے ذریعے مطلوبہ مقاصد کے حصول پر ریسرچ کر رہے تھے، جبکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک نئے مگر جدید اور مختلف طریقہ کار کو اختیار کرنے کی بات کر رہے تھے، یعنی انتہائی افزودہ یورینیم کو بروئے کار لاتے ہوئے مطلوبہ مقاصد حاصل کیے جائیں۔ اسے کم ظرفی کہیں یا پروفیشنل جیلسی کہ اس نوجوان سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے قیمتی علم یعنی یورینیم افزودگی کے ذریعے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے کے بجائے پہلے سے موجود سائنسدانوں کی ٹیم اور بیوروکریسی نے اس طریقہ کار کو ناقابل عمل کہہ کر ان کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے، اور ان حالات میں جلد ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان مایوس ہونا شروع ہو گئے، جس کا اظہار انہوں نے بھٹو صاحب سے بھی کر دیا۔ تو ان حالات میں بھٹو صاحب نے ایک خفیہ منصوبے پر کام شروع کیا جس کا کوڈ نیم تھا پروجیکٹ 706۔ پروجیکٹ 706 کے خفیہ پروگرام کے ذریعے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کام کرنے کی وہ آزادی اور خود مختاری حاصل ہو گئی جس کے وہ متمنی تھے۔ اس طرح پاکستان اٹامک انرجی کمیشن اپنی جگہ پر نمائشی طور پر کام کرتا رہا، مگر دوسری طرف اصل نیوکلیئر پروگرام خفیہ طور پر پروجیکٹ 706 کے ذریعے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ماتحت آ گیا۔ پروجیکٹ 706 جیسا ایک خفیہ پروجیکٹ منہیٹن 1939 میں امریکہ میں بھی شروع کیا گیا تھا، جس کا نتیجہ 1946 میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر جاپان پر ایٹمی حملے کی صورت میں ظاہر ہوا، جبکہ پروجیکٹ 706 نے اس وقت تک پاکستان اور انڈیا کو ایک بڑی جنگ سے روک کر رکھا ہوا ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروجیکٹ 706 نے پاکستانی ڈیٹرنس میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ پروجیکٹ 706 اور پروجیکٹ منہیٹن اصل میں ہیں کیا، اور ان دونوں پروجیکٹ سے انسانیت کو کیا کیا فائدے اور کیا کیا نقصانات پہنچے، لیکن یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اس سیریز کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان زندہ باد کا نعرہ ضرور ٹائپ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔